وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. ثم قال البخاري رحمه الله باب قصر الخطبة بعرفہ، باب ہے کہ عرفہ میں خطبہ چھوٹا ہوگا، خطبہ بہت لمبا نہیں ہوگا کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں، اب تمام مسلمان جو حج کے لیے آئے ہیں وہ جمع ہیں، اور اب یہ ایک ایسا خطبہ ہے جو اب مسلمانوں کے لیے ایک عمومی پیغام ہے، تو اب اس خطبے میں بہت زیادہ تفاصیل بیان کی جائیں، یہ خطبہ چھوٹا ہوگا جس طرح دیگر خطبے چھوٹے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جمعہ وغیرہ کے خطبے کے بارے میں کہ خطبے کا چھوٹا ہونا اور نماز کا لمبا ہونا یہ امام کی فقاہت سے ہے، یہ امام کی فقاہت کی علامت ہے اگر خطبہ چھوٹا ہو نماز لمبی ہو۔ ہمارے ہاں نمازیں چھوٹی ہوتی ہیں جمعے کی اور خطبہ لمبا ہوتا ہے، تو حدیث کے مطابق خطبے کا چھوٹا ہونا نماز کا لمبا ہونا یہ امام کے بہت بڑے فقیہ اور بڑے عقل مند ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ خطبے میں انسان اگر قرآن و حدیث بھی بیان کرے گا تو خطبے میں انسان قرآن و حدیث کے ساتھ اپنی باتیں بھی کرتا ہے سمجھانے کے لیے، کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ نماز کے اندر تو انسان جو نماز پڑھے گا پوری کی پوری وہ ساری سنت کے مطابق ہوگی، اس کے اندر اللہ کی ثنا ہے، پھر فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد قرآن ہے، پھر رکوع، پھر قومہ، پھر سجدہ، اور تمام دعائیں مسنون ہیں۔ تو نماز تو ساری کی ساری مسنون ہے، اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو صحیح نہ ہو، تو خطبہ اس میں ذاتی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، تو خطبہ سے زیادہ لمبا نماز کا ہونا چاہیے، اور یہ نماز زیادہ لمبی تب ہوگی کہ اصل میں جو واعظ مقصود ہے خطبہ سے وہی واعظ نماز سے بھی ہوگا، کیونکہ نماز جو ہے وہ جمعہ وغیرہ کی وہ جہری ہوتی ہے، جب وہ جہری ہوتی ہے تو اس میں قرات کی جاتی ہے لمبی، تو اس قرات سے بھی واعظ ہوتا ہے، قرآن کریم سے بھی واعظ ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن وہ واعظ تب بھی ہوگا جب لوگوں کو قرآن سمجھ آتا ہوگا، جب لوگ اس کو سمجھتے ہوں گے، جب لوگ سمجھتے ہی نہیں ہوں گے تو پھر لمبی نماز سے تو لوگ ڈسٹرب بھی ہوں گے۔ تو صحیح طریقہ کار خطبے کا یہ ہے کہ لوگوں کا اتنا معیار ہونا چاہیے کہ لوگ قرآن سمجھ سکیں، اور نماز لمبی پڑھی جائے جس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے، اور خطبہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں چھوٹا ہو۔ صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق یہ امام کی فقاہت کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز جو ہے وہ عرفہ کے خطبہ میں بھی ہے، فرمایا کہ عرفہ کا جو خطبہ ہے وہ بھی لمبا نہیں ہوگا، وہ بھی چھوٹا ہوگا۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الملك بن مروان، امام ابن شہاب زہری سالم سے بیان کرتے ہیں، سالم بن عبداللہ بن عمر سے، اور سالم جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے لکھا الی الحجاج، حجاج بن یوسف کو، عبد الملک بن مروان خلیفہ تھا اس وقت، اس نے حجاج بن یوسف کو لکھا جو گورنر تھا مکہ مدینہ کا، اس کو لکھا ان یأتم بعبد اللہ بن عمر، کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی اقتداء کرے۔ یأتم کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی اقتداء کرنا، کسی کی بات ماننا۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو لکھا کہ وہ عبداللہ بن عمر کے پیچھے چلے، ان کی بات مانے فی الحج، حج کے معاملات میں، جو حضرت عبداللہ بن عمر کہیں حجاج ان کی بات مانے۔ حجاج نے ایسے ہی کیا۔ فلما کان یوم عرفہ، تھا جب عرفہ کا دن آیا، جاء ابن عمر، تو ابن عمر آئے رضی اللہ عنہ، وانا معه، اور میں ان کے ساتھ تھا۔ حضرت سالم فرماتے ہیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر آئے حجاج کے پاس، میں ان کے ساتھ تھا۔ حین زاغت الشمس، اور یہ وہ وقت تھا جب سورج مائل ہو چکا تھا۔ زاغ کا مطلب ہوتا ہے مائل ہو جانا، ٹیڑھا ہو جانا، جب سورج ٹیڑھا ہو چکا تھا، ٹیڑھے ہونے سے مراد جب مائل ہو چکا تھا، او زالت، یا سورج زائل ہو چکا تھا، یعنی سورج جو ہے وہ بالکل اوپر پہنچ کر اب غروب کے لیے مائل ہو چکا تھا، یعنی بالکل اب زوال کا وقت شروع ہو گیا تھا، تو بالکل اب زوال کا وقت تھا، عین زوال کا۔ فصاح عند فسطاطہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اونچی آواز سے پکارا۔ صاح کا مطلب ہوتا ہے چیخ مارنا، اونچی آواز سے پکارنا، تو انہوں نے اونچی آواز سے پکارا عند فسطاطہ، اس کے خیمے کی کنات کے پاس۔ حجاج بن یوسف کے خیمے کے پاس آئے
حضرت ابن عمر ساتھ سالم بھی تھے. حضرت ابن عمر نے اونچی آواز سے پکارا این ھذا، یہ کہاں ہے؟ یہ سے مراد حجاج. حجاج کہاں ہے؟ ابھی تک نکلا کیوں نہیں؟ وقت ہو گیا ہے، سنت کا وقت ہو گیا ہے. سنت وقت یہ ہے اس وقت نکلا جائے، عین زوال کے وقت. فخرج الیہ، تو نکلا ان کی طرف. کون نکلا؟ حجاج. حجاج نکلا حضرت ابن عمر کی آواز سن کر، خیمے سے نکلا. فقال ابن عمر، تو حضرت ابن عمر نے فرمایا الرواح، اب چلنے کا وقت ہے، اب چلیں اور چل کر خطبہ وغیرہ نماز وغیرہ کا معاملہ کیا جائے. سنت کے مطابق وقت ہو گیا ہے. پتہ لگا وقت زوال کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. فقال، تو حجاج کہنے لگا الان، ابھی سے، اتنی جلدی؟ قال، تو حضرت ابن عمر نے فرمایا نعم، ہاں. قال، تو حجاج کہنے لگا انظرنی، مجھے مہلت دیجیے تھوڑی سی. افیض علیہ ماء، میں بہاؤں اپنے اوپر پانی، مجھے تھوڑا سا مہلت دیں، میں ذرا غسل کر لوں. اس سے پتہ لگا کہ غسل کرنا بھی سنت ہے. اس سے پتہ لگا کہ جس طرح جو ہے وہ جلدی خطبہ دینا، جلدی خطبہ اور جلدی نماز جو ہے یہ مستحب ہے، اس طرح غسل بھی مستحب ہے. کیسے پتہ لگا غسل مستحب ہے؟ حجاج نے کہا مجھے غسل کرنے دیں، حضرت ابن عمر نے اس کو روکا نہیں. اگر وہ مسنون نہ ہوتی یہ بات تو حضرت ابن عمر کہتے کہ تم غسل کیوں کر رہے ہو، یہ مسنون نہیں ہے. لیکن جب حجاج نے کہا مجھے ذرا تھوڑا موقع دیں، میں سر پہ پانی بہا لوں، تو حضرت ابن عمر خاموش ہو گئے. گویا کہ حضرت ابن عمر بھی غسل کر کے آئے تھے، وہ پہلے ہی غسل کر کے آگے تھے، ان کو پتہ تھا یہ سنت وقت ہے. حجاج بن یوسف کو سنت وقت کا پتہ نہیں تھا، اس کا خیال تھا تھوڑا لیٹ ہوگی، تھوڑا لیٹ خطبہ اور نماز ہوگی. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے نہیں وقت ہو گیا ہے. تو حجاج بن یوسف کہنے لگا مجھے تھوڑی سی مہلت دیں کہ میں سر پہ پانی بہا لوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اسے موقع دیا. فنزل ابن عمر، حضرت ابن عمر اتر آئے، انتظار کیا، یعنی حتیٰ خرج، حتیٰ کہ وہ نکلا، یعنی غسل کر کے نکلا. فسار بینی و بین ابی، حضرت سالم فرماتے ہیں پھر وہ میرے اور میرے باپ کے درمیان چلنے لگا حجاج. فقلت، تو میں نے کہا، سالم فرماتے ہیں ان کنت تريد ان تصيب السنت، اگر تو سنت کو پہنچنا چاہتا ہے، حجاج کو کہا، اليوم، آج کے دن، فقصر الخطبہ، تو خطبہ چھوٹا رکھنا، وعجل الوقوف، اور وقوف جلدی شروع کر دینا. وقوف شروع ہوگا خطبہ کے ساتھ اور نمازوں کے ساتھ، اور پھر تو جلدی جو ہے یہ کام ہم نے کرنا ہے. خطبہ چھوٹا ہو، وقوف جلدی شروع ہو، اگر تم سننا چاہتے ہو تو یہ کرو. فقال ابن عمر، حضرت ابن عمر کہنے لگے صدقہ، سالم نے بالکل سچ کہا ہے، یہی سنت ہے. یعنی گویا کہ خطبے کا چھوٹا ہونا اور وقوف جلدی شروع کر دینا جو ہے یہی سنت ہے. تو اس سے پتہ لگا کہ عرفہ کا خطبہ چھوٹا ہوگا. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے پوری تفصیل کے ساتھ. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال. صناع الحياة أقمار الليالي